ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ظہیر گیلانی صاحب، جو کہ ایک بہت اچھے شاعر ہیں، نقاد ہیں، اور بہت مفصل طریقے سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کے دردادہ ہیں۔ آج یہ ہمارے ساتھ دریچہ ادب پاکستان کی سلور جوبلی کے موقع پر موجود ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی اپنی جو سول سروسز ہیں اس کے حوالے سے لے کر کہ ان کا ادبی سفر وہاں سے یہاں تک کیسے آیا، تو اس کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر، آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا جو سول سروسز سے سفر ہے ادب تک کیسے پہنچا، اور ادب سے آپ کی محبت جو ہے وہ منہ بولتا آج کا ثبوت ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، اگر آپ میری ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھیں تو یہ کافی کٹی پتنگ کی طرح چلتی رہی ہے، جسے کہتے ہیں نا، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ تو یہ اسی طرح ہی چلا ہے۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے میں ایک انجینئر ہوں، اور میں نے پاکستان کی اور باہر کی بہت بڑی یونیورسٹیوں سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہو گیا، سول سرونٹ، اور اللہ کی خصوصی مہربانی سے اور والدین اور دوستوں کی دعاؤں سے میں نے وہاں بڑے عہدوں پہ کام کیا۔ ہیڈ آف دی آرگنائزیشنز، بڑی بڑی آرگنائزیشنز کا میں ہیڈ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ تو یہ جو تھی نا ملازمت، یہ تو چکی کی مشقت تھی۔ یہ منشی گیری ہم کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا جو شوق جو ہے اس کے اوپر میں 5ویں کلاس میں تھا، جب اس سے بھی پہلے جب ہم ادھر ادھر سے جو کہانیاں ہیں نقل کر کے، اور بچوں کا اخبار، بچوں کا مشرق اور امروز وغیرہ میں بھیجتے تھے۔ پھر ذرا بڑے ہوئے تو ذرا اچھے مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ پھر ایک تحریک تھی لاہور میں، ایک ڈاکٹر صاحب چلاتے تھے، قومی زبان اور قومی لباس تحریک۔ اس کے بہت سے مضامین میں نے لکھے، اور ان میں مجھے کافی انعامات ملے، جس میں کہ ٹوپی وہ خاص طور پہ دیتے تھے۔ تو میرے پاس اتنی ٹوپیاں جمع ہو گئیں کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ تو اچھا خاصا قوالی گروپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ لیکن میں لکھتا رہا، اور پھر کبھی انگریزی میں اور کبھی اردو میں۔ میں نے مرے کالج سے تعلیم حاصل کی، وہاں میں مرے کالج میگزین کا ایڈیٹر تھا۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں ٹیکنیکو کا ایڈیٹر رہا، اور پھر مختلف اخبارات میں مضامین اور انگریزی مضامین بھی لکھتا رہا۔ میں نے 5 کتابیں انگلش میں لکھی ہیں، جو زیادہ تر ٹیکنیکل ایشوز میں ہیں۔ آج کل میں زیادہ تر ادب میں کی محفلوں میں حصہ لے رہا ہوں، جیسے یہاں آیا ہوں، اور ان ادبی لوگوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں کچھ لکھتا بھی رہتا ہوں۔ سر، آپ دریچہ ادب پاکستان سے کب جڑے؟ میں دریچہ ادب پاکستان سے کئی سال ہو گئے ہیں، میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور جب سے یہ اسلام آباد چیپٹر فعال ہوا ہے زیادہ، تو میں دریچہ ادب کے ساتھ رہا، اور دریچہ ادب نے میری بڑی ٹریننگ کی، میری بڑی تعلیم تربیت کی، اور اس کی وجہ سے مجھے اور بھی لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ سر، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ یہ ہمارے ساتھ تھے سید ظہیر گیلانی صاحب، اور جن کی گفتگو بہت عمدہ رہی، اور ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ آج ہماری سوچ ٹی وی کے ساتھ ہیں۔